ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مرتبہ ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، جبکہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ انسان کی زندگی کا کیا معاملہ کب کس طرح ہونے والا ہے، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو بڑوں کی باتیں اور پرانی کتابیں اور دیگر کتابوں میں پڑھ کر کے ہمیں یہ جانکاری ہوتی تھی، مگر اب ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے انسان کی زندگی اور انسان کی موت کتنا آسان ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان کو کس طرح سے اللہ مار سکتا ہے۔ ہمارے لیے مثال امریکہ ہے، ہمارے سامنے مثال اٹلی ہے، ہمارے سامنے ایک زہریلا وائرس کرونا ہے، جو بہانہ ہے ہماری سب کی موت کا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، ایسے دور میں بھی اللہ باری عز اسمہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی مہربانی سے ہمیں اور عمر عطا فرمایا، اور اس عمر کے عطا کرنے کے بدولت آج ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھ پا رہے ہیں، اور اس کی عبادت ٹوٹی پھوٹی طریقے سے ہم کرنے کی رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق فراہم کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس قیمتی زندگی کو اللہ کی عطا کردہ اس مبارک زندگی کو ہمیں صحیح جگہ پر استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہوتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا، وقت کو برباد کرنا، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ایک ایک سیکنڈ اگر ہم نے غفلت، کاہلی، سستی یا مستی میں گزار دی، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عزیز ساتھیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اب کرونا وائرس جس طرح سے ڈرا رہا ہے، حالانکہ ہم سب کو بھی سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اور اللہ باری عز اسمہ نے اپنے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک باتوں کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمودات اس سے پہلے ہی 100 سال پہلے ہمارے علم میں آ چکی ہیں، مگر ہم ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ مگر اب اپنی آنکھوں کے سامنے جب موت منڈلاتی ہوئی دکھ رہی ہے تو اب ہمارے ہوش اڑ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، پہلے سے ہی ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ موت تمہارے سروں پہ سوار ہے، وہ کبھی بھی تمہیں اچک لے سکتی ہے۔ موت انسان کا پیچھا ہمیشہ کرتے رہتی ہے۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کے سارے فرمودات اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے علاوہ اللہ کے کلام کی وہ باتیں جس میں ہم نے بار بار پڑھا ہے قرآن میں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، اس طرح کی باتیں ہم نے بار بار قرآن میں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اگر تم شیش کے محل میں یا اسی طرح کسی مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ تو تب بھی تمہیں موت آ کر ہی رہے گی۔ یہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے آج ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اسی لیے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے رمضان، تو اس کی غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی ناقدری نہ کریں، اس میں بے احتیاطی نہ کریں۔ کیا پتہ ہے کہ اسی زہریلے وائرس کا شکار اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی ایک کو ایسا زہریلا وائرس اٹیک نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک محفوظ ہو، ساری دنیا کے انسان اس سے محفوظ رہیں، خصوصاً مسلمان اس سے محفوظ رہیں۔ مگر دوستو عزیز و حالات اس طرح کے بن رہے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی انسان کی زندگی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہمیں اللہ کے کلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نے ہمیں بتایا، تو ہم ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم کو اس وقت میں بھی کوتاہی کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، بیکار جگہوں پر اپنا وقت گزارنا یا بیکار اپنا وقت ضائع کر دینا، یہ ہماری سب سے بڑی حماقت ہوگی۔
اللہ کرے کہ ہمیں بار بار رمضان ملے، اللہ کرے کہ ہر بار ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کریں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کو راضی کرنے کی حد درجہ کوشش و سعی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان کی عبادتوں کو کرنے کی اللہ توفیق کرے۔ عزیز ساتھیو، آئندہ سال ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے، اسی لیے اس وقت ملے ہوئے رمضان کی ایک ایک گھڑی کی ہم قدردانی کر لیں۔ اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو پھر اس کا انجام ہمارے لیے کل قیامت کے دن بڑا ہی نقصان دہ ہوگا، افسوس کن ہوگا۔ اسی طرح میں انہی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے مالک دو جہاں، پروردگار عالم، الہ، معبود برحق، رحمان و رحیم و کریم و سلام، ودود و مجید، اے رب العالمین، یا راحم المساکین، یا الہ، یا حنان یا منان، یا غیاث المستغیثین، یا ظاہر اللاحین، یا جار المستجیرین، اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت و سلامتی کے معاملے فرما، ایسی رمضان ہمیں بار بار عطا فرما، اور ہر رمضان میں ہمیں تندرست رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تندرستی کے ساتھ تیری عبادت میں اپنا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے احکام کے مطابق، تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کے عبادت گزاروں اور رمضان کی برکت اور رمضان کی عبادت گزاروں اور رمضان کے قاری قرآن اور رمضان کے اندر عبادت کرنے والوں کی عبادت کی برکت سے دنیا میں پہلے ہوئے اس زہریلے وائرس کو مولا جلد ختم فرما، اور عید فطر سے پہلے سارے عالم انسانیت کو مولا، جیسے آپ کا وعدہ ہے روزے داروں کے لیے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ سنا ہے کہ عید فطر کے موقع پر فرشتے اعلان کرتے ہیں عیدگاہ میں، تو اس طرح سے مولا دو جہاں اپنے کرم سے اس مسرت کو مولا عالم انسانیت کے لیے رمضان کی برکت سے اس زہریلے وائرس کو ختم فرما کر صحیح مسرت کا ذریعہ اور صحیح مسرت کا سبب دنیا کی انسانیت کو بنائیے عید فطر کو، اور اس سے پہلے اس زہریلے وائرس کو ختم فرمائیے۔ ہمارے بڑوں اور ہمارے بچوں کی مولا خاص طور پر آپ حفاظت فرمائیے، اور جو بیمار جن کو پہلے سے سانس کی بیماری ہے مولا، ایسے بیماروں کی مکمل طریقے سے آپ حفاظت فرمائیے، ان کی صحت اور ان کی صحت یابی آپ کے قبضے میں ہے۔ ہماری صحت یابی اور دنیا کی انسانیت کی صحت یابی کے مولا آپ ہیں، مولا آپ سب کو صحت یابی عطا فرمائیے۔ اگر مولا جو بندے پازیٹیو میں ہیں کرونا وائرس سے، مولا انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔